ایگزیبیشن ہے پاک واٹر اور انرجی کے اس پہ، اور 8ویں دفعہ یہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ بہت کامیابی سے یہ ہمیشہ رہا ہے، اور اس میں بہت سے پارٹیسپینٹس آتے ہیں، جس طرح یہ 3 دن کا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ آتے ہیں، پھر آگاہی بھی حاصل ہوتی ہے اور بزنس ایکٹیویٹی بھی جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ تو میں بہت اپریشیٹ کروں گا جو ہمارے منتظمین ہیں، جو ہر سال ایک بہت اچھا ایونٹ جہاں پہ منعقد کرتے ہیں اور جس کا اچھے رزلٹ بھی آتے ہیں، اور جو آج کل کی اہم ضرورتیں ہیں وہ دونوں یہاں پہ ہیں، ایک انرجی سیکٹر اور دوسرا جو ہے وہ پانی کے لحاظ سے، تو بہت اہم ہے۔ اور میں کہوں گا کہ سب لوگ جو یہ 3 دن یہاں پہ ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور مستفید ہوں۔ دیکھیں، یہ ایک انتشاری ٹولہ کہہ لیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس دھارے میں رہے پولیٹیکل، اور میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کا پولیٹیکلی طور پر جو فیوچر ہے وہ پی ٹی آئی پی میں ہے، کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف پرامن بنتی ہے۔ اس سے میری مراد کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی نیا دھڑا سامنے آ جائے، بلکہ یہی اگر اپنی سیاسی امن کی اس میں کریں، بھلائی کی کریں، بہتری کی کریں، جو بدقسمتی سے جو ان کا وتیرہ رہا ہے، جو انتہا پسندی کا، شدت پسندی کا، بدتمیزی کا، اگر اس کو چھوڑ کر وہ اس دھارے میں آتے ہیں جو ایک پولیٹیکل طریقہ ہے، تو پھر تو ان کا فیوچر ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو کچھ ایپیسوڈ ہوا، اور اسلام آباد والا، اور جس بڑی تعداد میں وہاں پہ کہا گیا کہ جی دیکھیں، ایک جان بھی اگر جاتی ہے تو بہت قیمتی ہے جان، اور ان کے گھر والوں سے پوچھا جائے، یہاں پہ تو پولیس کی جانیں گئیں، رینجرز کی جانیں گئیں، عام شہریوں کی جانیں گئیں، اس کا وجہ کیا تھی؟ کہ آپ اگر جب عدالتیں بھی آپ کو منع کرتی ہیں کہ آپ اسلام آباد میں یا ڈی چوک میں نہ آئیں، لیکن آپ ایک ضد کر کے، اور ایک طرح سے جس طرح وسائل استعمال کیے گئے کے پی کے، اور آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ لوگ وہاں سے لائے گئے، اور جس میں ایک بڑی تعداد غیر ملکیوں کی بھی تھی، اور ان غیر ملکیوں کی جو یہاں پہ دہشت گردی اور اس طرح کے واقعات میں ملوث رہے ہیں۔ اور پھر جو اہم بات ہے کہ جس کو یہ ایک بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، کبھی 300 اموات کی بات ہوئی، کبھی 250، کبھی 60، اب خود 12 کہہ رہے ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں ایک بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہوا کیسے پتہ چلا؟ سب اس دن دیکھ رہے تھے میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، کہ جب بشرا بی بی صاحبہ اور گنڈا پور صاحب جب وہاں سے نکلے ہیں، اس کے بعد یہ ساری بھگدڑ مچی، اور یہ فائرنگ جو انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ربڑ کی بلٹس تھیں، اور لیکن اس میں اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیسے پتہ چلا تھا بشرا بی بی صاحبہ کو اور گنڈا پور صاحب کو کہ اب یہ ایکشن ہونے والا ہے؟ ان کو تو کارکن جانے نہیں دے رہے تھے، وہ تو جھگڑا یہ پڑا ہوا تھا۔ تو اس کا کوئی جواب نہیں ملتا کہ ان کے جانے کے بعد یہ سب کچھ جو ہے وہ کیوں ہوا۔ اور جو آپ کی بات ہے کہ جو باہر بیٹھ کر یہ جو ٹرولنگ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ اور دیگر، اور اس دن بھی جب وہ پورا ایریا کلیئر ہوا تھا، تو وہ جو بکرات سکرات آ کے بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور جی لوگ یہ کر رہے ہیں، ان کو کپڑے دے رہے ہیں، کھانے دے رہے ہیں، مطلب عجیب سی یہ سچویشن کریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت ترقی کی طرف جا رہا ہے، آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے ایونٹس یہاں پہ ہوئے، دیگر ممالک کے سربراہان یہاں پہ آئے، اور بڑی ڈگنیٹریز آئیں، بہت ہمارے یہاں پہ معیشت کے لیے بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، اور اس وقت اس طرح کی جو بات ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور ہمیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے۔ سب سے پہلے پاکستان کی بات کرنی چاہیے۔ پاکستان ہے، بہتری ہے، ہماری عوام کے لیے خوشحالی ہے تو اچھا ہے، ادروائز یہ جو ڈسٹرکشن کی سیاست ہے، یہ جو انتشار کی سیاست ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔